ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو نئے سال کی ڈھیروں مبارکبادیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سال پچھلے سال کے مقابلے میں آپ نے اور بہتر ثابت فرمائے۔ ناظرین 2023 کے اختتام پہ آپ نے کئی لوگوں کو یہ بات کہتے سنا ہوگا کہ 2024 میں بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین جہاں 2023 کا سال ہم سب کے لیے کووڈ کی آفت سے چھٹکارے کا باعث بنا، وہی ناظرین 2023 کے سال میں بہت ساری نئی مشکلات نے جنم لیا۔ جہاں ہم ان مشکلات کو ہینڈل کر ہی رہے تھے، یعنی میری مراد فائنینشیل ہارڈشپ ہے یا اور دیگر مسائل جو آپ جس سے گزر رہے تھے، اسی کے دوران ناظرین 2023 کے اختتام کے قریب ہمیں اسرائیل حماس وار کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے غزہ میں ہونے والی جو تباہ کاریاں ہیں، جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ قتل عام کیا گیا وار کے حوالے سے، اور جن مشکل کا غزہ کے لوگ شکار ہوئے، وہ میرے اور آپ کے سامنے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ ہم نے 2023 کا اختتام کیا، اس امید پہ کہ 2024 میں اسرائیل، فلسطین، غزہ کے رہنے والوں کے حالات بہتر ہوں گے اور میری اور آپ کی مالی مشکلات بہتر ہوں گی۔ ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ 2024 ایک ٹرانزیشن ایئر ہے بہتری کی طرف، جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ناظرین اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کینیڈین ممبر آف پارلیمنٹ جناب شفقت علی صاحب کو کہ ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے وہ بتائیں کہ کینیڈین حکومت کے حوالے سے 2023 کی خاص کامیابیاں کیا رہیں اور 2024 میں خاص طور پہ کس طرح سے یہ سال ٹرانزیشن ایئر ہوگا۔ آئیے شفقت علی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شفقت بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ویس بھائی، بہت شکریہ، اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے نئے سال کی بہت بہت مبارک۔ بالکل، میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کہاں سے آپ کا تعلق، کب آپ کینیڈا آئے، اس کے بعد پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی میرا نام شفقت علی ہے، میں ممبر پارلیمنٹ ہوں برامپٹن سینٹر سے، اور کینیڈا آئے ہوئے صدیاں ہو گئیں۔ اٹس اوور 2 decades، اوور 25 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو اب تو خیر لگتا یہی ہے کہ یہیں پہ جمپل ہوا ہے الحمدللہ، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور بلیسنگز ہیں کہ میں مجھ جیسے ناچیز بندے کو فرام لوور مڈل کلاس کا ایک بندہ یہاں پر آیا چوزن کنٹری میں، اور اللہ تعالیٰ نے ممبر پارلیمنٹ بنا دیا۔ بے شک، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پریولیج ہے میرے لیے، اور میں بہت اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد سب اپنی کمیونٹی کا اور برامپٹن سینٹر کے دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہ عزت دی، ان کا بھی بہت شکر گزار۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ نے بڑے اچھے انداز سے بات بیان کی۔ پاکستان میں آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ پاکستان ملتان سے۔ جی ملتان سے آپ کا تعلق ہے؟ ملتان چھوڑے 25 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ جی سر، تو سرائیکی اور اپنی زبان یہاں بولتے ہیں ریگولر؟ ہاں، میں جب بھٹی صاحب کو دیکھتا ہوں تو میرے سرائیکی نکل آتی ہے اور گھر میں سرائیکی بولتا ہوں بچوں کے ساتھ، وہ بھلے انگلش بھی بولیں گے، اردو بھی بولیں گے، میں سرائیکی بولتا ہوں گھر میں، بٹ وہ پک کرتے ہیں، بچے پک کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ورثہ ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں۔ بالکل ٹھیک ہے شفقت صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 2023 کا اختتام جو ہے وہ ہم نے اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے اس کے ساتھ 2023 کا اختتام ہوا، اور اس امید پہ کہ آگے حالات بہتر ہوں گے، اور اس میں لوگوں نے دیکھا بھی کینیڈین حکومت کا جو سٹینس رہا اس حوالے سے شروع میں بڑا واضح تھا، کیونکہ اب ہم سیز فائر کی بات بھی کر رہے ہیں، اور مسلم سینٹیمنٹ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے؟ دیکھیے، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ 2023 کا یا ہمارے ٹائم کا یہ افسوسناک واقعہ ہے، انسانیت سوز یہ واقعہ ہے، جہاں پر میرا خیال ہے کہ کسی بھی جنگ میں ایسی ڈسٹرکشن نہیں ہوئی سویلینز کے حوالے سے، انوسنٹ بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے جتنی یہاں پر ہوئی ہے۔ جو انسیڈنٹ 7 اکتوبر کو ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواز بنایا گیا ہے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا نہ ہے، اور جن لوگوں نے وہ ایکٹ کیا، میری نظر میں کوئی بھی کلنگ کرتا ہے وہ ٹیررسٹ ہیں، جو انوسنٹ لوگوں کو مارتے ہیں، اس کے ریئیکشن میں انوسنٹ لوگوں کو مارنا وہ غلط ہے، اور میرا سٹانس بڑا کلیئر رہا ہے اس پہ کہ یہ غلط ہے اور سیز فائر ہونا چاہیے۔ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو آپ جو مرضی کریں، لیکن
جو معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور جو اللہ نے بساط دی ہے، جو ہمارے بس میں ہے، جی جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شفقت صاحب، 2023 میں ہم کووڈ سے ہمیں جو ہے وہ چھٹکارا ملا الحمدللہ، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دن بدن جو فائنینشیل مشکلات تھی لوگوں کی وہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوا کہ اب شاید آکسیجن بھی کم رہ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ ریڈ بٹن دبانا پڑ جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 2024 ایک ٹرانزیشن ایئر ہے مشکلات سے نکلنے کا اور آسانی کی طرف جانے کا، تو اس میں آپ کا پرسپیکٹیو کیا، اگر آپ جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر فیڈرل پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اویس بھائی، میرا پرسپیکٹیو آلویز ڈفرینٹ ہوتا ہے، پازیٹیوٹی رہتی ہے، آپٹمسٹک رہتا ہوں میں، کیونکہ میں آئی بین ریزڈ بائی اے سنگل ماں، میں 10 سال کا تھا، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو اکیلی عورت نے بچوں کو پالنا اور گھر چلانا، تو میں نے وہ جو حالات دیکھے ہیں، تو میرے لیے یہ کچھ نہیں ہوتے حالات جو ہم یہاں پر ہاں جو سچویشن تھی نا، مشکل ترین سچویشن تھی وہ کووڈ والی تھی، ٹھیک ہے، جو لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن تھی، جس میں ہمیں پتہ نہیں تھا کیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے اس وقت جو میجرز لیے، جس کی وجہ سے G7 میں آؤٹ پرفارم کیا ہے ساری کنٹریز کو، جہاں تک لوگوں کو سپورٹ دینے کے حوالے سے، جابز مینٹین رکھنے کے حوالے سے، اکانومی کو چلانے کے حوالے سے، اور اکانومی کی گروتھ کے حوالے سے جو میجرز لیے، اور جانیں بچانے کے حوالے سے اس وقت ویکسینیشن، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی سپورٹ تھی۔ اب ہم چونکہ آہستہ آہستہ نکل رہے تھے اس سے، ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے، ہم فوراً جلدی بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو۔ یوکرین وار جی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے گرین ایکسپورٹ ہوتی تھی پوری دنیا میں، اور آئل بھی رشیا سے جاتا تھا۔ جب وہ پابندیاں لگیں تو وہ ساری چیزیں ڈسٹرپٹ ہوئیں۔ ابھی ہم سپلائی چین کے ایشو کو ایڈریس کر ہی رہے تھے۔ کووڈ کے امپیکٹ کی وجہ سے گلوبل فنامنا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ حالات اس طرح کے ہو رہے تھے، انفلیشن بھی آ رہی تھی، لیکن کینیڈا کی اکانومی بہتر پرفارم کر رہی تھی ڈیو ٹو دوز میجرز جو گورنمنٹ نے لیے اس وقت، جو انویسٹمنٹس کی۔ حالانکہ کنزرویٹو اپوزیشن نے ہر جو بھی میجرز لیے ہیں اس کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ایمرجنسی تھی تو ڈیل کرنا تھا، تو ان انویسٹمنٹس کے نتیجے میں آپ کی اکانومی گرو کر رہی تھی، تو یوکرین وار آ گئی۔ اب اس سے انفلیشن جو ہے نا وہ، اور صرف کینیڈا میں نہیں ہے، G7 میں ٹاپ 3 کنٹریز میں ہے کینیڈا، جس کی لویسٹ انفلیشن، ہاں جی، ہماری لوئسٹ انفلیشن، اور 8% تک ہمارا انٹرسٹ ریٹ گیا، اس سے اوپر نہیں گیا۔ جی ساؤتھ آف دا بارڈر بھی میرا خیال ہے اس سے زیادہ گیا ہے، یورپ میں تو 13-14% تک چلا گیا تھا، اور انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ گیا، اور انفلیشن بھی زیادہ ہوئی۔ اور پھر جو میجرز یہاں پر لیے گئے ان کی وجہ سے ہماری سافٹ لینڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک وی ہیو ہٹ پیک۔ جو ایک مشکل ٹائم تھا، جو 2023 میں چیزیں ایڈ ہونا شروع ہوئیں، انٹرسٹ ریٹ اوپر جانا شروع ہو گیا، افورڈیبلٹی کا ایشو اور انفلیشن، یہ ساری چیزیں یہ فیکٹس ہیں، ہاؤسنگ کرائسس، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پاسپورٹ کے ایشوز، there were so many، مطلب ایک پنڈورا باکس کھل گیا، ایشو آفٹر ایشو، لیکن الحمدللہ چیزیں جو ہے نا وہ اب نارملائز ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور آئی تھنک we're going to we're on the road to recovery۔ یعنی آپ بھی فیل کریں کہ 2024 جو ہے وہ ٹرانزیشن ایئر ہے، جس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں، آپ نے انٹرسٹ ریٹ کا ذکر کیا اور ہم 8% تک گئے، دوسرے ریجنز میں کچھ اور بھی کچھ ہوا، لیکن جو پبلک کی پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کینیڈا کی جانب سے جو ہے وہ یہ سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور لوگوں پہ یہ مشکل کا بوجھ لادا جا رہا ہے کہ بینک آف کینیڈا کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں، تو اس میں حکومت کا کنٹرول کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہماری جو ہے نا پرسیپشن، ہمارے جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں، دوسرا جو اپوزیشن ایک چیز کو لے کے سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر کے سارا گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالتی ہے، تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بینک آف کینیڈا ہے یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک مینڈیٹ ہے،
उन्होंने उस मैंडेट को इंडिपेंडेंटली उसको वो करना होता है, गवर्नमेंट उसमें डिक्टेशन नहीं दे सकती। लेकिन मैंडेट कौन देता है? वो देखिए मैंडेट एक आपकी पॉलिसी है जी। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका एक मैंडेट है कि उन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी उन चीज़ों को वो उनको मैनेज करना है। जी हाँ, ये उनका मैंडेट है। उन्होंने किस तरह करना है, किसको पकड़ना है, किससे पूछ-पूछ करनी है, किसको छोड़ना है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसी तरह इसमें भी गवर्नमेंट, और बल्कि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों डग फोर्ड साहब ने एक लेटर लिखा उसको जी। गवर्नर कॉल्ड हिम आउट कि आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो इदारे को। तो आप उनको नहीं, वो उनका अपना मैंडेट है। उनका मैंडेट क्या है? अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और इंटरेस्ट रेट को उन्होंने मैनेज करना है। दैट इज देयर मैंडेट। तो वो उसमें बेसिकली जो पॉलिसी है गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये मैंडेट उनका सेट है, उसमें उन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली उनको वो करना होता है। क्योंकि गवर्नर, वरना तो फाइनेंस मिनिस्टर आगे उसमें इंटरफेयर करे, वो करे। गवर्नर बैंक क्यों करता है ये चीज़ें? बिकॉज दिस इज देयर मैंडेट। और हमारे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर करता है या फाइनेंस मिनिस्टर करता है, ऐसा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शफकत साहब से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया कि जो हम शायद जो है वो मुश्किलात की पीक तक पहुँच चुके हैं और अब जो है वो वापसी का सफ़र है। जैसे मैंने भी कहा कि 2024 ट्रांजिशन ईयर शुमार होता लगता है। इसमें मुझे और आपको कितना मज़ीद सब्र से, मुश्किल से गुजरना होगा ताकि हम आसानी को इंशाअल्लाह सेलिब्रेट कर सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा जनाब शफकत अली साहब से, और गुफ्तगू हो रही है कि जो पीछे मुश्किल का ईयर गुजरा 2023 का, कुछ उस हवाले से बात हुई, और 2024 जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, इसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या खुशी की खबर है, क्या आसानी की खबरें हैं, इस हवाले से हम बात करें। शफकत साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बैंक ऑफ कनाडा की इंडिपेंडेंसी और इंटरेस्ट रेट के पीक पर जाना, उस पर आप जिक्र करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है 2024 में? इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि शायद 1 से 1.5% तक भी रेट कट मुतवक्के है, क्या ये ऐसा होगा? देखिए, रेट कितना ऊपर जाता है नीचे जाता है वो तो मैं तो वही बात करूंगा जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो मैं भी, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ कि उनकी प्रेडिक्शन है और जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मे बी 2024 में डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है जी। जिसमें लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि बिकॉज दैट इज नॉट माय जुरिसडिक्शन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपनी राइडिंग जो कि ब्रैम्पटन सेंटर, आपने इंट्रो में जिक्र भी किया, उसके लिए तो ज़ाहिर है आपने काम किए होंगे, जिसके हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कैनेडियन मुस्लिम्स हैं या कैनेडियन पाकिस्तानी हैं, उनके हवाले से 2023 में आप क्या कुछ जो है वो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए आप करते रहे या कर पाए, उस हवाले से अगर हमारे नाज़रीन को पता। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रैम्पटन सेंटर के लोगों ने ही वोट देना है और उन्होंने वोट दिया, तो उनकी मेहरबानी की वजह से मैं इलेक्ट हुआ हूँ। ब्रैम्पटन के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल से आई, एक तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अफोर्डेबल हाउसिंग का यूथ के लिए, उसमें जो है ना, जो होमलेस थे जी, एक प्रोजेक्ट मेरी राइडिंग में ये अनाउंस हुआ था, वो थ्रू CMHC रीजन ऑफ अपील के थ्रू और हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड के अंदर। तो उसमें ऑलमोस्ट 60+ यूनिट जो है ना, वो एक मोटेल था, वो लेके उन्होंने कन्वर्ट किया। तो जो शेल्टर में जाते हैं लोग हैं, उनके लिए वहाँ पर 25% उसमें वुमेन भी हैं और उसमें 25% जो है वो जो बच्चे जो 15-16 साल की उम्र से 25 साल के दरमियान, जिनको मतलब वो ऐसा टाइम होता है कि अगर आपको ठिकाना मिल जाए तो यू कैन गेट बैक ऑन योर फीट ऑन ट्रैक। तो वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट थी। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे नवंबर में, आई बिलीव ब्रैम्पटन में, तो 114 मिलियन अच्छा हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड में, ये जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए उसकी अनाउंसमेंट करके गए, जो हाउसेस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, उसमें मिसेस आगा को भी 113 मिलियन अभी मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ अनदर बिग अचीवमेंट। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो अभी अर्ली चाइल्ड केयर का
وہاں پر جو منسٹر آیا تھا اس میں فیڈرل فنڈنگ تھی جی وہ اناؤنسمنٹ ابھی برمپٹن سینٹر میں ہوئی. شفقت صاحب یہ تو بہت سارا آپ نے بتا دیا برمپٹن سینٹر کے حوالے سے, لیکن اوور آل کینیڈین مسلمس کے حوالے سے یا پاکستانیوں کے حوالے سے آپ کا کیا رول رہا ہے نیشنل اسپیکٹ پہ؟ دیکھیں جو پاکستانی اور مسلم جو کمیونٹی ہے وہاں پر میں ریگولر میں میٹنگز کرتا رہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی چونکہ غزہ کا ایشو چل رہا تھا, ویری امپورٹنٹ ٹو although it's a humanity issue, لیکن ظاہر ہے مسلم کمیونٹی کا اس میں بہت زیادہ سینٹیمنٹس ہیں, تو وہ میں نے 2 راؤنڈ ٹیبل اپنے آفس میں کی. اپنی مساجد جو ہیں ہماری برمپٹن کی, ان کے کچھ امام تھے, کچھ مینجمنٹ کے لوگ تھے, تو وہ منسٹر قمر کھیڑا کے ساتھ, اور پھر ہماری برمپٹن ایم پیز جو دوسرے ہیں, منندر سدھو ہے, روبی سہوتا ہے, اور سونیا سدھو ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹوائس, تاکہ ان کی فیڈ بیک لے کے ہم آگے جو ہے نا اس پلیٹ فارم کریں. تو وہ میں ریگولرلی کرتا رہتا ہوں. ابھی میں گیا ہوا تھا لاسٹ ویک وینکوور بی سی میں, لاسٹ ایئر بھی گیا تھا, اور اس مرتبہ بھی گیا ہوں, کہ وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر کوئی مسلم ایم پی نہیں ہے. ایک ایم پی ہیں طالب نور محمد وہاں پر اپنا وینکوور میں. تو میں اپنی طرف سے میں جاتا ہوں جسٹ ٹو پرووائڈ دیم اپرچونٹی جو وہاں پر ہماری کمیونٹی ہے, کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے جو ہے نا وہ. تو کون سے 2 ٹاپ 2 آپ کو باتیں سننے میں آئی ہیں, کنسرنز؟ دیکھیں اس وقت تو بیسیکلی لوگوں کو کرنٹلی غزہ کا ایشو از دا ٹاپ ایشو, ٹاپ موسٹ, ٹھیک ہے, اور obviously افورڈیبلٹی اور انٹرسٹ ریٹ کا جو ہے, دیز آر دا ایشوز پیپل ہیو ان دیئر مائنڈ موسٹلی. اچھا 2 سوالات میں چاہوں گا شو کے اینڈ ہونے سے پہلے. ایک تو مجھے بتائیں کہ ہم اکثر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹس ہمیں یہ نہیں بتاتے, ہمیں وہ نہیں کرا کے دیتے, ہمارا یہ کام نہیں ہوتا, وہ کام نہیں ہوتا, خاص طور پہ جب باری آتی ہے حکومت کی فنڈنگ کی. تو مجھے تو یہ لگتا ہے چونکہ ہم اس چیز کی نہ کھوج میں جاتے ہیں, نہ کوئی پیپر ورک بھرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. ہمیں یہ کہ ہماری پلیٹ میں ایم پی کے آفس سے کال آ جائے کہ جی فنڈنگ آپ کے لیے آ گئی ہے, آ کے لے جائیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ عابد بھائی یہ بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے لیکن یہ ہمارا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھ کے آپ کامنٹ کرتے رہیں, آپ بات کرتے رہیں, کریٹیسائز کرتے رہیں, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کام کوئی بھی جو ہے نا, آپ کو کھانا کھانے کے لیے روٹی توڑنی پڑے گی, آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا, اٹھنا بھی پڑے گا, جی, تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو موومنٹ کرنی پڑے گی نا. لیکن اس سلسلے میں ایسا ہے کہ ہم لوگ وہ اتنا نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا جو ایم پی ہے یا ایم پی پی ہے یا کاؤنسلر ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ایک ہی بندہ ہے. اس سے ایکسپیکٹیشنز آپ ضرور کریں, لیکن ایسی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں کہ وہ نہ کر سکے چیزوں کو. صحیح ہے. ہمیں خود بھی ایز اے کمیونٹی ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمیونٹی کو خود سے کرنی ہوتی ہیں. جی, میں گائیڈ کر سکتا ہوں, میں راستہ دکھا سکتا ہوں, بٹ آئی کین ناٹ ڈو تھنگس کہ ہاں جو کام ایز کمیونٹی ممبر آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کریں گے, جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں کروں گا. میں راستہ دکھا سکتا ہوں, گائیڈ کر سکتا ہوں, لیکن آئی کین ناٹ ڈگ اٹ فار یو کہ آپ کو کھانا بنا کے پلیٹ میں نہیں رکھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اسی ایگزامپل لیتے ہیں جیسے آپ کی یہ حکومت کینیڈا کی جانب سے اینٹی ریسزم کہ جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی انٹرنل کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے جو فنڈنگ کا جو انہوں نے عمل جاری کرنا ہے, مثال کے طور پہ میری آرگنائزیشن اپلائی کرنا چاہتی ہے, تو مجھے ایم پی کا آفس کیا ہیلپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ فارمز ہیں, ہاؤ ٹو فل دا اپلیکیشن. اس میں آپ کو اگر کنفیوژن ہے تو آپ کو کس طرح سے اس چیزوں میں ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے, اگر آپ کی لیجٹ آرگنائزیشن ہے وہ اس کے لیے ہم سپورٹ آپ کو کر سکتے ہیں. تو وہ یہ آتے رہتے ہیں, اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے ہماری آرگنائزیشنز کو. یہ اینٹی ریسزم, ابھی دیکھیں نا اسلاموفوبیا کا بہت ایشو ہے. جی, خواتین کے امپاورمنٹ کے بہت سارے پروگرامز ہیں, مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے پروگرامز ہیں, جس میں سینئرز کے بہت سارے پروگرامز ہیں, جس میں گورنمنٹ آپ کو فنڈنگ دیتی ہے آپ کی ویل بینگ کے لیے, اور یہ سسٹم میں موجود ہیں چیزیں.
ہمارا سلسلہ کیا ہے کہ ہم کمیونٹی پہ چیزیں ڈالتے ہیں, ہم سسٹم میں ہارڈ ورک نہیں کرتے, وی ڈونٹ ڈگ انٹو اٹ کہ اس میں ہم دیکھیں, اس کو سمجھیں اور اس کی اس میں فریم میں آئیں تاکہ اس کو اپلائی کریں رادر دین پوٹنگ پریشر آن دا کمیونٹی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کمیونٹی سے لیتے ہیں ڈونیشن, اکٹھا کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, بٹ وی آر ناٹ لیونگ لیگیسی بیہائنڈ اس. تو یہ میں پیل ملٹی کلچرل کاؤنسل ایک پی ایم سی آرگنائزیشن ہے, وہ 40+ ایئرز اولڈ ہے. ٹھیک ہے. میں اس کے بورڈ پہ رہا ہوں 5 سال, ان کے ایگزیکٹو بورڈ پہ. انہوں نے ابھی میرا خیال ہے ان کے پاس 40+ امپلائیز ہیں اور ان کا بجٹ جو ہے وہ ملینز میں ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئے, دیٹ آرگنائزیشن از دیئر, جو آپ کو لنک کلاسز, نیو کمر سیٹلمنٹ, سینئرس کے پروگرام, لٹریسی پروگرام, آپ کو جو ہے نا وہ ورائٹی آف پروگرام وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو مطلب ایسی چیزیں کرنی ہے تو آئی کین پلے اے رول کہ آپ کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں, آپ کو میں راستے بتا سکتا ہوں, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا ورک. شفقت بھائی, آخری سوال, ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر آف پارلیمنٹ جب کسی بھی ایونٹ میں جاتے ہیں, کمیونٹی ایونٹ ہے, شادی کا ایونٹ ہے, دیگر اور خوشی کی تقریبات ہیں, تو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ریکگنیشن کا دیا جاتا ہے, جو کہ ایک بڑی قابل احترام چیز ہے. لیکن ہم بعض اوقات اس پہ تنقید بھی سنتے ہیں کہ جی ممبر آف پارلیمنٹس نے اتنے سرٹیفکیٹس ہر اوکیزن پہ دیے ہیں کہ شاید سرٹیفکیٹ کی اہمیت اور حیثیت کم ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کا ویو کیا ہے؟ اور یقیناً آپ نے 100 ایونٹس پہ جانا ہے, لوگوں کو ان کی قابلیت پہ ریکگنائز کرنا ہے, تھوڑا سا اس پہ اپنا ویو دیں تاکہ ناظرین اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کرٹیسائز میں آلویز دیکھتا ہوں پازیٹیو سائڈ کو. جی. جس کسی کو نہیں ملا ہوگا تو وہ کمپلینٹ کرے گا. بہرحال یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کا ڈاکومنٹ ہے. جی. میں آفس میں ہوں, میری 1 ٹرم ہے, 2 ٹرم ہے, 3 ٹرم ہے, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ اویس اقبال نے کمیونٹی میں اپنا رول پلے کیا ہے, میڈیا میں رول پلے کیا ہے, کسی مسجد میں والنٹیئر کیا ہے, فنڈ ریزنگ کیا ہے, دوسرے کوئی ایونٹ کیے ہیں, تو میں جب جاؤں گا آپ کے پاس, آپ نے بلایا ہے, تو آئی ول برنگ دیٹ ریکگنیشن سرٹیفکیٹ, کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں گراس روٹ سے آیا ہوں. بالکل صحیح. میں کوئی ٹپیکل پولیٹیشین تو ہوں نہیں. میری لوگوں کے ساتھ جو میری جان پہچان ہے وہ 20-25 سال سے ہے, اور میں ایم پی بننے سے پہلے بھی ویسے ہی تھا, ابھی بھی ویسے ہوں, انشاءاللہ بعد میں بھی ویسے ہی رہوں گا. تو آئی نو اوور دا ٹائم کہ کس بندے نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو میں اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے میں وہ لے کے جاتا ہوں. اور آئی فیل پرائڈ کہ میں, اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آئی ایم ایبل ٹو ریکگنائز آن بیہاف آف دا گورنمنٹ آف کینیڈا کہ آپ کی کنٹریبیوشن. اب اس میں کسی کو اگر اعتراض ہے تو اس میں میں تو ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری تقدیر کیا ہے. بہت شکریہ. کسی کی خوشی میں خوش ہوں, جی, رادر دن بس کوئی نہ کوئی آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, وہ والے کام نہ کریں. کسی کی خوشی میں خوشی. بہت شکریہ شفقت صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ 2024 کا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کا اور آسانیوں کا سال بنے, چاہے وہ غزہ میں مسلمان بھائی بہن ہوں, دنیا میں کوئی بھی لوگ ہوں, اور جو یہاں پہ کینیڈا میں رہنے والے لوگ ہوں. بہت شکریہ شفقت صاحب. تھینک یو فار ہیونگ می. ناظرین بہت شکریہ. یہ ہماری آج کوشش تھی کہ آپ کو تھوڑا سا خاص طور پہ وہ ہمارے ناظرین جو کینیڈا کے رہنے والے ناظرین ہیں, ان تک جو ہے وہ کینیڈین گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو پہنچایا جائے, شفقت علی صاحب کے حوالے سے پہنچایا جائے کہ کس طرح سے 2023 کا اختتام ہوا, اور 2024 کے اندر جو معاملات میرے اور آپ کے پیش نظر ہیں ان میں کس طرح سے آسانیاں انشاءاللہ آتی نظر آ رہی ہیں. اتنی مشکلات کے دن گزار لیے, 2023 جیسا بھاری سال میں نے اور آپ نے جھیل لیا, تو ہمت آپ نے اور میں نے نہیں چھوڑنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ مایوسی کفر ہے, لگے رہیے, اللہ سے دعا بھی کریں, اور جو آپ کے اور میرے بس میں پریکٹیکلی پاسبل ہے وہ کریں, تاکہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اس مشکل سے گزریں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.